الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا قسطوار درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس سورہ مریم کی آیت نمبر 73 سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کو مشرکین مکہ کو، مشرکین قریش کو، جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں، جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو ہماری آیات کے انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یعنی مشرکین قریش کا استدلال یہ تھا، کس بات کے اوپر؟ کہ ہم حق پر ہیں، تم حق پر نہیں ہو۔ اس بات کے اوپر مشرکین قریش کا استدلال یہ تھا کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹھ سے جمتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم اس سے محروم ہو تو خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل پر ہوتے اور یوں مزے اڑاتے اور تم حق پر ہوتے اور اس طرح خستہ و درماندہ رہتے۔ یہ تھا مشرکین کا استدلال اپنے حق پر ہونے کے سلسلے میں۔ استہزاء کا استہزاء، یعنی اپنی حقانیت کی اسے دلیل بھی بناتے اور اسی ضمن میں ایمان لانے والے غریب صحابہ کا مذاق بھی اڑاتے۔ دیکھتے ہیں مفسر اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی، آیات ای القرآن، مفسر کہتے ہیں ہماری آیات سے مراد ہے یہاں قرآن۔ جب ان کو
ان کو ہماری آیات یعنی جب ان کو قرآن سنایا جاتا، بینات ایک معنی بیان کر چکا ہوں، بینات اس کی تفسیر کرتے ہیں ظاہرات الاعجاز او حججن و براہین۔ ترجمہ ہم نے کیا، کھلی کھلی آیات، انہوں کیا کہتے ہیں، بینات ظاہرات الاعجاز۔ یہ کس بنا پر؟ بینات یہ بینہ کی جمع ہے، بینہ کی اصل بانہ بیان سے ہے، جس کے معنی لغت میں ظہر اتضح کے ہے۔ تو ایک معنی بینہ کا ہوا ظاہر واضح، اور بینہ حجت و دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے البینۃ للمدعی، بینہ یعنی دلیل مدعی پر ہے اور یمین منکر پر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بینہ کا معنی ظاہر اور واضح ہے لغت میں، آپ نے سنا کہ حدیث میں بینہ دلیل کے معنی میں بھی ہے۔ تو ظاہرات الاعجاز یہ اصل اول کی طرف نظر کرتے ہوئے، وثانی اور حججن و براہین مجاز متعارف کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں، جب ان کو ہماری آیات یعنی قرآن سنایا جاتا، بینات جن کا اعجاز ظاہر ہے، درا حال ہے کہ ان کا اعجاز ظاہر ہے یہ اصل کے اعتبار سے، او حجزہ ہماری آیات سنائی جاتی جو حجت اور دلائل ہیں، حال مؤکدہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات۔ یہ بینات نحوی گفتگو کر رہے ہیں، حال ہے آیات سے۔ سوال، حال صفت ہی ہوتی ہے ذو الحال کی؟ صفت ہوتی ہے، تو اس سے ایک شبہ یہ کہ ہماری واضح آیات، کیا اللہ کی کوئی آیت غیر واضح بھی ہوتی ہے؟ تو جواب یہ کہ اللہ کی آیات واضح ہی ہوا کرتی ہیں، غیر واضح نہیں ہوتی۔ تو پھر بینات کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آیات واضح ہی ہوتی۔ تو جب اتنی سی بات ہوتی اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی یعنی واضح آیات سنائی جاتی، تو پھر بینات کو الگ سے لائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں حال مؤکدہ ہے، جیسے واو الحق مصدقہ میں مصدقہ حال مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے بینات بھی حال مؤکدہ ہے۔ از آیات اللہ حال مؤکدہ ہے، کیوں؟ از آیات اللہ لا تکون الا واضحہ و حججہ، اس لیے کہ اللہ کی آیات واضح ہی ہوا کرتی ہیں اور دلائل ہی ہوا کرتی ہیں، دونوں معنی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی آیات واضح اور حجج دلائل و براہین ہی ہوا کرتے، اس طور پر یہ بینات آیات سے حال مؤکدہ ہے۔ قال الذین کفروا، تو انکار کرنے والے ہماری آیات کا انکار کرنے والے، ہمارے رسول کا انکار کرنے والے سے یہاں کون مراد ہیں؟ تو مفسر کہتے ہیں اے مشرکو قریش، انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، یہ انکار کرنے والے سے مراد یعنی قریش کے مشرکین۔ ایمان لانے والوں سے کیا کہتے ہیں آگے دیکھیں گے۔ قریش کے مشرکین وَقَدْ رَجَّلُوا شُعُورَهُمْ وَتَقَلَّفُوا فِي زَيِّهِمْ، رجل یرجل ترجیل، کنگھا کرنا، زی حیات، شکل،
لباس۔ تو الذین کفروا سے مراد ہے قریش کے مشرکین، قد رجلوا شعورہم، جو اپنے بالوں میں کنگھی کرنے والے اور اپنی حیت، اپنی شکل اور لباس میں تکلف کرنے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے؟ کہ قریش کے مشرکین ایمان لانے والوں سے کہتے، اور یہ مشرکین کا حال یہ تھا کہ وضع قطع میں ٹپ ٹاپ سوٹ بوٹ میں، آج کی زبان میں سوٹ بوٹ میں رہتے تھے۔ انہوں یہ مشرکین الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے، ایمان لانے والے للفقراء، فقراء صحابہ سے، ان فقراء صحابہ سے رؤوسہم شائسہ، جن کے سروں کے بال پراگندہ، وثیابہم خشنہ، اور ان کے کپڑے کھردرے تھے۔ یعنی قریش کے مشرکین جو ٹپ ٹاپ میں رہتے تھے، ٹپ ٹاپ میں سوٹ بوٹ میں رہتے تھے، وہ فقراء صحابہ، ان فقراء صحابہ سے جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے، پراگندہ، جن کے کپڑے کھردرے اور موٹے ہوتے، ان سے کہتے، کیا کہتے تھے؟ ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما، بتاؤ ہم دو گروہوں میں سے کون، ای الفریقین، فریق گروہ، بتاؤ ہم دو گروہوں میں سے کون خیر مقامہ، بہتر حالت میں ہے۔ دو فریق یعنی ہم یا تم، دو فریقوں میں سے کون خیر مقامہ، بہتر حالت میں ہے۔ مقام میم کے فتح کے ساتھ ہے، تو موضع قیام کی جگہ، مراد اس سے ہے گھر، مکان۔ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ مقام، موضع قیام، یعنی کس کا گھر، مکان شاندار ہے۔ تو ایک قرأت تو مقام ہے، وبالضم، اور مقام کی جگہ خیر مقامہ بھی قرأت ہے۔ یہ کن کی قرأت ہے؟ ابن کثیر مکی کی قرأت ہے۔ تو باب افعال سے یہ ہوا، وہو موضع الاقامہ، مقام اقامت کی جگہ، منزل، یعنی کس کا گھر، مکان شاندار ہے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں۔ ندی مجلس کو کہتے ہیں، اس مجلس کو کہتے ہیں جہاں لوگ مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اذا تتلی علیہم آیاتنا، ما سبق سے رابطہ بیان کرتے ہوئے آیت کا معنی مصنف بیان کرتے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے، وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تعالیٰ يقول، آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اذا انزلنا آیا فیہا دلائل و براہین اعرضوا عن التدبر فیہا الی الافتخار بالثروہ والمال وحسن المنزل والحال، کہ جب ہم ان کے اندر ایک ایسی نشانی نازل کیے، جب ہم ان میں ایک ایسی نشانی نازل کیے، ہم ایک ایسی نشانی نازل کیے، جب ہم ایک ایسی نشانی نازل کیے جن میں دلائل و براہین ہیں، تو انہوں نے اس آیت میں تدبر سے منہ موڑا اور فخر کرنے لگے مال و دولت پر اور منزل اور حال کی عمدگی پر۔ فقال تعالیٰ، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، یہ دراصل کم اہلکنا یہ مشرکین کے استدلال کا رد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ مشرکین نے جو یہ کہا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، مشرکین نے جو ایسا کہا تو در حقیقت اس کے ضمن میں اس نے استدلال یہ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تم اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے کہ اللہ کی نوازشات ہمارے اوپر ہو رہی ہے، مال و دولت کی برسات ہمارے اوپر، تو ہم اللہ کے محبوب ہیں اسی لیے تو ہمارے اوپر مال و دولت کی برسات ہو رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے اوپر مال و دولت کی برسات ہو رہی ہے وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب پر نوازشات کی برسات کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تمہارے اوپر یہ نوازشات نہیں ہیں، تمہارے اوپر یہ نوازشات نہیں ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب ہوتے تو اس طرح خستہ حال، پریشان حال اور بے مال نہیں ہوتے تھے۔ یہ گویا کہ ان کا استدلال تھا۔ اس کا رد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے بہت سی قوموں کو، کتنی ایسی قومیں ہیں، کم من، ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہیں جنہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، حالانکہ وہ قوم ان سے وَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے جو احسن و اثاثا، سر و سامان میں، مال و اسباب میں اور شان و شوکت میں بھی ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ تو ان کا رد کیا رد کہ مال کا ہونا، دنیا کے ساز و سامان کا ہونا، دنیا کے ساز و سامان کا ہونا، گھر کا شاندار ہونا، مجلس کا زوردار ہونا، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے بہت سی قومیں گزری جن کے پاس مال و اسباب ان سے بھی زیادہ تھے، مجلس ہیں ان سے بھی زیادہ زوردار اور شاندار ان کی جمع کرتی تھی، مگر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ تو مال کا زیادہ ہونا، سر و سامان کا زیادہ ہونا، زیادتی اللہ کے محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اگلی قومیں جو ان سے زیادہ ساز و سامان، مال و اسباب رکھتے تھے وہ ہلاک نہیں ہوتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہلاک کیے، حالانکہ ہم احسن اثاثا، مال و اسباب کے اعتبار سے ان سے بہتر تھے، وریا، اور شان و شوکت میں بھی ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ مصنف کہتے ہیں فَكَمْ مفعول اہلکنا، نحوی گفتگو کر رہے ہیں کہ کم اہلکنا میں کم یہ اہلکنا کا مفعول ہے، اہلکنا کا مفعول ہے، اور من یہ کم میں جو ابہام ہے اس ابہام کی توضیح کے لیے ہے، کیونکہ کم
چاہے استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو، بہرحال اس میں ابہام ہوتا ہے۔ یہاں پر جو کم ہے وہ کم خبریہ ہے۔ کم من کرنن، یہ کم من کرنن، کتنی ایسی قوم ہے، کرن کا معنی یہ مصنف بھی بیان کریں گے، کتنی ایسی قوم، کم من کرنن، ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو کم یہ اہلکنا کا مفعول ہے، اور من کرنن میں جو من ہے یہ کم میں جو ابہام ہے اس ابہام کی توضیح کے لیے ہے، یعنی کثیرا من القرون اہلکنا، اہلکنا فعل و فاعل اور کثیرا من القرون یہ کم کا معنی ہوا، کم من کرن کا معنی ہوا جو مفعول ہے۔ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کثیرا من القرون سے کہ کم یہ اہلکنا کا مفعول ہے۔ کثیرا من القرون اہلکنا، بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب کرن کا معنی کہتے ہیں وَكُلُّ اہل عصر، کرن لمن بعدہ، ہر زمانے کے لوگ، بعد کے لوگوں کے لیے کرن ہے۔ ہم احسنوا، ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو ساز و سامان میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ احسن، ہم احسن نسب کی جگہ میں ہے، اس لیے کہ یہ کم کی صفت ہے، کم کی صفت ہے۔ تو کیا ہوا؟ کثیرا من القرون اہلکنا، یعنی اہلکنا کثیرا من القرون ہم احسن، تو یہ کثیرا من القرون جو کم کا معنی ہے، کم من کرن کا معنی ہے، یہ کم کی صفت ہے اور کم مفعول ہے، منصوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم احسنوا یہ تو جملہ ہے، یہ نصب کی جگہ میں ہے، تو کہتے ہیں ہم احسنوا فی محل نصب، ہم احسنوا نصب کی جگہ میں ہے۔ کیوں صفت لکم، اس لیے کہ یہ کم کی صفت ہے، کم کی صفت ہے۔ الا تری، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر ہم کو چھوڑ دیا جاتا اور عبارت صرف اتنی ہوتی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ احسن، ہم کو چھوڑ دیا جاتا تو بلا شبہ احسن کیا ہوتا؟ صفت ہونے کے بنا پر منصوب ہوتا، لہذا ہم احسنوا محل نصب میں ہے، محلاً منصوب ہے۔ اثاث کا معنی کہہ رہے ہیں، اساس کا معنی لغت میں ہے گھر کا سامان، یا لغت میں کیا ہے؟ ما جد من الفرش، ما اس میں موصولہ ہے، گھر کے نئے بستر۔ یہ دوسرا معنی خاص ہے، پہلا معنی گھر کا سامان نیا ہو یا پرانا، بستر ہو یا غیر بستر، تو ایک معنی مطلقاً اساس کا گھر کا سامان، اور ایک دوسرا معنی ہے نئے بستر، ما جد جو نیا ہو بستروں میں سے، بچھونوں میں سے۔ وریا، جو ان سے بڑھے ہوئے تھے، کس میں؟ ساز و سامان میں بھی، سر و سامان میں بھی، وریا اور شان و شوکت میں بھی، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ ریا اے منظراً و ہیئہ، ریا کا معنی ہے منظر اور شکل اور صورت میں، یہاں ریا فعل مفعول کے معنی میں رأیتو سے ہے، تو ایک قرأت تو ریا ہے، ایک دوسری قرأت ریا کہتے ہیں۔ ریا بغیر حمزہ کے تشدید کے ساتھ، یعنی یا کی تشدید کے ساتھ، یہ قرأت کن کی ہے؟ یہ قرأت نافع مدنی کی ہے اور ابن عامر شامی کی ہے۔ تو ریا قرأت کس بنا پر ہے؟ علی قلب الحمزۃ یان
اس طور پر کہ ریا میں جو حمزہ ہے اس حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا، حمزہ کے ساکن اور ما قبل کے مکسور ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ بیر بیرن میں، پھر اس کے بعد کیا کیا گیا، حمزہ کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیا گیا، تو ریا سے ریا ہوا۔ تو ریا یا تو اس طور پر ہے، اور من الری، یا یہ کہ یہ ریین جو ہے ریون سے ہے۔ ری کا معنی کیا ہے؟ الذی هو النعمہ، وہ سیرابی جو نعمت سے ہو۔ تو ان کا استدلال یہ تھا کہ بولو ایمان کے دعوے دارو، بتاؤ گھر مکان کس کا اچھا، مجلس کس کی شاندار؟ ہماری ہے تو سوچ لو، اللہ کے محبوب ہم ہیں کہ تم؟ اس کا جواب دیا گیا، گھر مکان کا شاندار ہونا، مال و اسباب کی فراوانی اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ تم سے اچھے گھر والے، تم سے بڑے دولت مند ہلاک پہلے نہیں کیے جاتے، حالانکہ وہ ہلاک کیے گئے۔ تو یہ چیزیں دنیا کی دولت اللہ کی محبوبیت کی، اللہ کے محبوب ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے۔ مگر پھر سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے، مگر ایسے منکرین پر، اللہ کے باغیوں پر ہر زمانے میں دیکھا جاتا ہے، آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ مال و دولت نعمت کی برسات کیوں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اس آیت کو سماعت فرمائیں۔ قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان سے کہو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ من کان فی الضلالہ، جو شخص یا جو قوم گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے، فی الضلالہ، یہاں مفسر بتا رہے ہیں دلالہ سے مراد کفر، جو قوم گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے، اے الکفر، یہاں گمراہی سے مراد کفر ہے، گمراہی عام ہے، کفر خاص ہے، عام بول کر کے خاص مراد ہے۔ جو قوم گمراہی میں مبتلا ہوتی یعنی کفر میں مبتلا ہوتی ہے، جو شخص گمراہی یعنی کفر میں مبتلا ہوتا ہے، رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے کہ گمراہی کی جس حد تک وہ جانے کا خواہش مند ہے اسے جانے دیتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ تو رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے۔ جواب من، یہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مدا، یہ من کا جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کا نام من شرطیہ ہے، جو گمراہی میں مبتلا ہو اسے رحمان ڈھیل دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، یہ من کا جواب ہے، اس لیے لِأَنَّهَا شرطیہ، اس لیے کہ من یہ شرطیہ ہے۔ وَهَذَا الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ، فَلْيَمْدُدْ فعل امر صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فَلْيَنْصُرْ کے وزن پر، تو کہتے ہیں یہاں امر کا صیغہ خبر کے معنی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ یمدو کے معنی میں ہے یا مدہ کے معنی میں ہے، یہاں امر خبر کے معنی میں ہے۔ تو عبارت اس طریقے سے، یعنی مطلب یہ ہے من کفر مد لہ الرحمن، جو شخص کفر میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص کفر میں گرفتار ہوتا ہے، جو شخص کفر اختیار کرتا ہے،
رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، مد لہ الرحمن اے امہلہ اسے موقع دیتا ہے، وَأَمْلَى لَهُ فِي الْعُمْرِ اور اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، لِيَزْدَادَ طُغْيَانًا وَضَلَالًا اور اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ سرکشی اور گمراہی میں وہ جہاں تک جانا چاہتا ہے جاتا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کی عمر کو دراز کر دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں جہاں تک بڑھنا چاہتے ہیں بڑھیں۔ تو گفتگو یہ ہے، من کان فی الضلالہ جو شخص گمراہی یعنی کفر میں مبتلا ہوتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، یمدد فعل امر ہے، فلیمدد کی جگہ مد لہ الرحمن بھی آ سکتا تھا یا یمد لہ الرحمن بھی آ سکتا تھا، کیونکہ فلیمدد مد یا یمدو کے معنی میں ہے، تو سیغے امر کے ساتھ اسے کیوں لایا گیا، سیغے امر کے ساتھ کیوں لایا گیا؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں، انما اخرج علی لفظ الامر، سیغے امر کے ساتھ، سیغے امر کے ساتھ لایا گیا، سیغے امر کے ساتھ لایا گیا تاکہ اس کے لازم ہونے کو واضح کیا جائے، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ بہر صورت ہو کر رہے گا جس طرح کہ مامور بھی انجام پذیر ہوتا ہے۔ لیقطع معاذیر الدلال، ڈھیل اس لیے دیتا ہے، موقع اس لیے دیتا ہے اللہ رب العزت، اور پوری عمر، ایک لمبی عمر اس لیے دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن وہ گمراہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہماری زندگی طویل نہیں ہوئی، ہمیں موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکے، سمجھ رہے ہیں، ایسی عذر کو پیش نہ کر سکے، اس وجہ سے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، لمبی عمر عطا کی جاتی ہے تاکہ گمراہوں کی معذرتیں ختم ہو جائیں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، ہی متصلۃ بقولہ خیر مقاما و احسن ندیا، یہ جو عبارت آ رہی ہے، ہی متصلۃ بقولہ خیر مقاما و احسن ندیا، یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کے ذریعے سے اس عبارت حتیٰ اذا کا رابطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ذکر ہا ہونا وجہین فی ارتباط حتیٰ اذا رأوا، حتیٰ اذا رأوا کے ارتباط میں اس جگہ مصنف دو وجہ ذکر کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ بما، اس کا رابطہ کس سے، حتیٰ اذا رأوا کا رابطہ کس سے ہے، ما قبل سے رابطہ ہے۔ اول یہ کہ یہ مرتبط ہے، اس کا رابطہ کس سے ہے، اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے قول خیر مقامہ سے ہے الی آخرہ۔ دوسرا یہ کہ آنے والے قول سے رابطہ ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قریب سے اس کا رابطہ ہو۔
نظر کیجیے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون ہی متصلۃ بقولہ خیر مقاما و احسن ندیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قول متصل ہے خیر مقاما و احسن ندیا سے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اور خیر مقاما و احسن ندیا کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جو جملہ ہے وہ جملہ معترضہ ہے۔ تو کیا ہے؟ جب یہ مرتبط ہے، حتیٰ مرتبط ہے، کس سے مرتبط ہے؟ اس کا رابطہ کس سے ہے؟ اس کا رابطہ خیر مقامہ یعنی ای الفریقین، خیر مقامہ و احسن ندیہ، اس کا رابطہ اس سے ہے۔ تو یہ دونوں جملے مل کر کے معنی یہ ہوں گے کہ لا یزالون یقولون ھذا القول، یہ مشرکین یہ بات کہتے رہیں گے، ای الفریقین خیر مقامہ و احسن ندیہ، یہ بات کہتے رہیں گے۔ کب تک کہتے رہیں گے؟ یہاں تک کہ یہ موعود کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، جس چیز کا وعدہ کیا گیا اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، خواہ وہ عذاب ہو دنیا میں اما العذاب، خواہ عذاب، خواہ وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ خواہ عذاب ہو، و اما الساعہ، خواہ قیامت کی گھڑی ہو۔ عذاب یعنی دنیا کا عذاب، اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ان کو عذاب دینا قتل کے ذریعے سے اور قید کے ذریعے سے، جیسے کہ بدر کے میدان میں۔ و اما الساعہ، یا ساعہ یعنی قیامت، وما ینالہم من الخزي، اور قیامت کی گھڑی میں جو رسوائی اور سزا انہیں ملے گی وہ فہما بدلان مما یوعدون، تو اما العذاب و اما الساعہ یہ بدل ہے کس سے؟ ما یوعدون سے، یعنی وہ یہ بات کہتے رہیں گے کب تک؟ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں موعود کو، موعود یعنی عذاب یا قیامت کی گھڑی، تو یہ دونوں موعود سے بدل ہیں۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب ایسی بات بکنے والے جان لیں گے کہ کن کی حالت بدتر ہے، کن کی رہائش گاہ، کن کی منزل بدتر ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون کمزور تر ہے لشکر یعنی آوان و انصار کے اعتبار سے۔ اے فَحِینَئِذٍ یعلمون، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں جو اس طرح کی بات بول رہے ہیں ای الفریقین، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جس کا انہوں نے اندازہ کیا تھا، علی عکس ما قدروہ، معاملہ اس کے برعکس ہے جس کا انہوں نے اندازہ کیا تھا کہ انہم شر مکانا، کہ وہ بدتر رہائش گاہ والے ہیں اور کمزور لشکر والے ہیں، اے لا خیر مقامہ، وہ عمدہ بہتر مجلس والے اور بہتر گھر و مکان والے نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى خِلَافِ صِفَتِهِمْ، اور یہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ مومنین ان کی صفت کے برخلاف ہیں۔ وَجَازَ أَن تَتَّصِلَ بِمَا يَلِيهِ، یہ جو عبارت ہے حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، تو کہتے ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول حتیٰ اذا رأوا یہ متصل ہو اللہ تعالیٰ کے قول خیر مقامہ و احسن ندیہ سے، اور ان کے بیچ میں جو جملہ ہے وہ جملہ معترضہ ہو۔ ایک احتمال یہ ہے، ایک دوسرا احتمال بھی ہے۔ کیا دوسرا احتمال؟ جاز ان تتصل بما یلیہ، حتیٰ اذا رأوا یہ اپنے پاس والے جملے سے بھی متصل ہو سکتا ہے،
پاس والا جملہ کیا ہے؟ من کان فی الدلالہ فلیمدد لہ الرحمن، من کان فی الدلالہ کل من کان فی الدلالہ فلیمدد لہ الرحمن، یہ قریب والے جملے سے بھی، یہ قریب والے جملے سے بھی متصل ہو سکتا ہے۔ وجاز ان تتصل بما یلیہ، یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول حتی اذا رأوا الی آخرہ یہ متصل ہو قریب کے جملے سے۔ اگر قریب کے جملے سے متصل ہو تو معنی یہ ہے۔ والمعنی ان الذین فی الدلالہ ممدود لہم فی دلالتہم لا ینفکون عن دلالتہم الی ان یعاینوا نصرۃ اللہ المؤمنین او یشاہدوا الساعہ۔ تو اگر یہ قریب اپنے پاس والے جملے سے مرتبط ہو، متصل ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، جو لوگ من کان فی الدلالہ، جو گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کو ان کی گمراہی میں ڈھیل دی جاتی ہے اور وہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آئیں گے، علیحدہ نہیں ہوں گے۔ منفک، انفکاک، علیحدہ ہونا، جدا ہونا، ان کو ان کی گمراہی میں ڈھیل دی جاتی ہے، وہ اپنی گمراہی سے جدا نہیں ہوں گے تاآں کہ اپنی آنکھوں سے مومنین پر اللہ کی مدد کا مشاہدہ کر لیں، یا یہ کہ قیامت کا مشاہدہ کر لیں۔ وَحَتَّى هِيَ الَّتِي، اور حتیٰ کے بعد جملوں کو حکایت کے طور پر لایا جاتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ جملہ شرطیہ ان کے بعد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون ہے۔ وَیَزِیدُ اللّٰهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا ہُدًى، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس، کس کے برعکس؟ من کان فی الدلالہ، جو گمراہی میں مبتلا ہوتا، رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گمراہی سے جدا نہیں ہوں گے، جب تک کہ جدا نہیں ہونے والے، جب تک کہ عذاب یا ساعہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو جو گمراہی میں مبتلا ہوتا اس کا حال یہ ہے۔ اور اس کے برعکس وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، جو لوگ قلب سے ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ راست روی میں ترقی عطا فرمانا یا ہدایت میں ترقی عطا فرمانا، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ ہدایت، نفس ہدایت ترقی کو قبول کرتی کہ نہیں کرتی۔ تو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلے کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے۔ اس کی ہدایت و رہنمائی سے، اللہ کی ہدایت و رہنمائی سے وہ برابر راہ راست پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہدایت میں ترقی کا عطا کیا جانا ہے۔ وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَزِيدُ معطوف علی موضع فَلْيَمْدُدْ، اللہ تعالیٰ کا قول
وَيَزِيدُ یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے قول فَلْيَمْدُدْ کے محل پر. کل من کان فی الضلالہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرحمن، کہو جو گمراہی میں مبتلا ہوتا رحمان اسے ڈھیل دیتا. فَلْيَمْدُدْ تو کہہ رہے ہیں یہ معطوف ہے فَلْيَمْدُدْ کے محل پر. کیوں؟ لِوُقُوعِهِ موضع الخبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول خبر کی جگہ میں ہے، اور اس کی تقدیر یہ ہے کہ من کان فی الضلالہ مد، جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے فعل ماضی کے ساتھ یا فعل مضارع کے ساتھ. یمد لہ الرحمن، رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے. ویزید فی ضلال الضال، اور گمراہ شخص کی گمراہی میں، گمراہ شخص کو گمراہی میں بڑھاتا ہے، اس کو رسوا کر کے. وَيَزِيدُ الْمُهْتَدِينَ، اور راہ راست اختیار کرنے والے یعنی مومنین کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. مہتدین یعنی مومنین کو ہدایت میں بڑھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اہتدا پر جماتا ہے، اہتدا پر جمائے رکھتا ہے یا یقین میں بڑھاتا ہے اور بصیرت میں ترقی دیتا ہے اپنی توفیق سے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. کیا گفتگو ہے؟ پہلے ترجمہ کرتا ہوں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک کام. تمہارے رب کے یہاں جزا کے اعتبار سے باقی رہ جانے والے نیک کام ہی تمہارے رب کے یہاں جزا کے اعتبار سے بہتر ہیں. وخیر مردا، اور رزلٹ اور نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. یہ جملہ آ کر جس کو آپ نے سنا، اس کا ماسبق سے کیا رابطہ ہے؟ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. کیا گفتگو کا نچوڑ ہے؟ بہرحال کفار و مشرکین ہر دور میں ایمان لانے والوں کو، قریب ہر دور میں مومنین کو یہ طعنہ دیتے رہے کہ دنیا ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. مال و اسباب ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. خوشحال ہم ہیں، تم نہیں ہو. یہ قریب ہر دور میں گمراہ لوگ نیک راستہ اختیار کرنے والوں کو یہ طعنہ دیتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے. تو اللہ رب العزت فرماتا والباقیات الصالحات. یہ دنیا نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے، نہ کبھی کسی کی ہوگی. مال صبح آتا ہے، شام میں جاتا ہے. دنیا کا حسن، دنیا کی خوبصورتی آج آتی ہے، کل چلی جاتی ہے. نہ کبھی ہمیشہ جوانی رہتی ہے اور نہ ہی ہمیشہ کسی کے پاس مال رہتا ہے. یہ وقتی فانی چیزیں ہیں. یہ زیادہ اہمیت والی نہ نتیجے کے اعتبار سے چیز ہے اور نہ ہی بدلے کے اعتبار سے اہم چیز ہے، بلکہ
اللہ رب العزت کے نزدیک نتیجے کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ اچھے کام ہیں، روپے، پیسے، گھر، مکان نہیں ہے۔ تو اہمیت والی چیز، اچھے نتیجے والی چیز، بہترین بدلہ رکھنے والی چیز اعمال صالحہ ہے، جو مہتدین کے پاس مال و دولت نہیں، جو گمراہوں کے پاس۔ تو جو اہم ہے، جو اہمیت والی چیز ہے، اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ غالباً اسی کی طرف اشارہ کیا ہے باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ نے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا انہوں نے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں یعنی باقی رہنے والے اچھے کام، خیر بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثوابا اچھے بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر مردا اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ باقی رہنے والے اچھے کام یہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں اعمال الآخرت کلھا۔ باقیات صالحات سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ باقی رہنے والے اچھے کام تو آخرت کے سارے کام، یہ باقیات صالحات میں داخل ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے راستے پر سے تکلیف دہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے ہٹایا تو یہ بھی باقی رہنے والا اچھا کام ہے۔ تو باقیات صالحات سے مراد آخرت کے سارے کام ہیں۔ ایک تفسیر باقیات صالحات کی۔ ایک دوسری تفسیر یا یہ کہ باقیات صالحات سے مراد یا کا جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین باقیات صالحات سے، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ باقیات صالحات سے مراد آخرت کے سارے کام۔ دوسری تفسیر یعنی بعض لوگوں کا یہ قول کہ باقیات صالحات سے یہاں پر مراد ہے پانچوں نمازیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے یہ اس طریقے سے یا کا لفظ آتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مصنف خود کنفیوژن ہے، بلکہ مصنف ایک آیت یا آیت کے کسی جز کی تفسیر میں بسا اوقات کئی اقوال ہوتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بعض کا قول یہ ہے، بعض کا قول یہ ہے، بعض کا قول یہ ہے۔ تو باقیات الصالحات یعنی باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے سارے ہی کام یہ مراد ہیں، یا یہ کہ باقیات صالحات سے یہاں پر مراد ہے پانچوں نمازیں، یا یہ کہ باقیات صالحات سے مراد ہے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ مراد ہے۔ بہرحال پہلے نمبر پر جو انہوں نے رکھا کہ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والے اچھے کام، اس سے مراد آخرت کے سارے کام ہیں، یہ ان کے نزدیک راجح ہے۔ باقی رہنے والے اچھے کام خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے ان کاموں کے مقابلے میں جس پر کفار کو فخر ہے، وہ خیر مردا، اور بہتر ہے انجام اور نتیجے کے اعتبار سے، انجام اور نتیجے کے اعتبار سے یہ خیر عند ربک ثوابا خیر مردا، اس میں کفار کے ساتھ تحکم ہے، استہزاء ہے،
اس لیے کہ کفار مومنین کا مذاق اڑاتے تھے یہ کہہ کر کے کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال و اولاد سے نوازا جاتا ہی رہوں گا، یعنی وہ کہتا ہے تم مجھے خواہ کتنا ہی گمراہ اور بدکار کہتے رہو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں اور آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ ایک تفسیر۔ دوسرے مصنف کیا کہتے ہیں؟ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا بضم الواو وسکون اللام۔ آپ نے قرأت سنا لأوتین مالا وولدا، یہ ایک قرأت ہے اور دوسری قرأت ولدا کی جگہ ولدا ہے، تو کہتے ہیں واو کے ضمے کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ، یعنی ولدا کی جگہ ولدا۔ 4 جگہوں میں، ایک تو اس جگہ کہا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، ایک تو یہاں، دوسرے سورہ زخرف میں، تیسرے سورہ نوح میں، چوتھے پھر اسی سورہ میں۔ یہ کن کی قرأت ہے؟ واو کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ، یعنی مالا و ولدا۔ یہ کن کی قرأت ہے؟ حمزہ کی قرأت ہے اور علی کی قرأت ہے۔ ولدا ہے تو یہ ولد کی جمع ہے، جیسے کہ اسدن اسد کی جمع ہے، یا یہ کہ یہ ولد کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ ولد کے معنی میں ہے، جیسے کہ عرب اور عرب کے باشندے۔ افرأیت الذی کفر ولما کانت رؤیت الاشیاء طریقا الی العلم بہا۔ اور جب اشیاء کی رؤیت، اشیاء کی رؤیت دیکھنا، جب رؤیت علم کا ایک راستہ ہے کہ دیکھنے سے، کسی چیز کو دیکھنے سے بھی آدمی کو اس چیز کا علم ہوتا، تو دیکھنا علم کا ایک راستہ ہے۔ جب رؤیت علم کا ایک راستہ ہے اور رؤیت سے صحیح اطلاع حاصل ہوتی ہے، دیکھنے سے صحیح جانکاری حاصل ہوتی ہے، تو اہل عرب ارأیت کو اخبر کے معنی میں استعمال کر لیے، اور افرأیت میں جو فا ہے یہ تاکید کا فائدہ دے رہا ہے، تو گویا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخبر ایضاً بقصۃ افرأیت، جب اخبر کے معنی میں ہوا اور فا تاکید کے لیے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ارأیت الذی کفر کی جگہ فرمایا اخبر ایضاً بقصۃ ھذا الکافر، اس کافر کے قصے کو بھی بیان کرو، اس کی بات کو بھی ذکر کرو ان لوگوں کی بات کے بعد۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ لأوتین جواب قسم مضمر، لأوتین یہ جواب ہے قسم مضمر کا، یعنی واللہ لأوتین، اللہ کی قسم مجھے تو مال و اولاد سے نوازا ہی جاتا رہے گا، میں مال و اولاد سے نوازا جاتا ہی رہوں گا۔
وقولہ لأوتین، اور اس کا قول لأوتین یہ قسم مضمر کا جواب ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، ایسا بولنے والا کیا غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا اسے غیب کی خبر ہو گئی ہے، یا رحمان سے کوئی پکا عہد لے رکھا ہے کہ اسے یہ سب کچھ مستقبل میں بھی ملتا رہے گا؟ اطلع الغیب من قولہم اطلع الجبل، اللہ تعالیٰ کا قول اطلع الغیب اے اطلع الغیب، یہ ماخوذ ہے عربوں کے محاورہ اطلع الجبل سے، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ یہ کب بولتے ہیں؟ اذا ارتقى اعلیٰ، عرب اطلع الجبل اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے تو اس وقت بولتے ہیں اطلع الجبل۔ تو یہ یہاں اطلع جو اطلع تھا، یہ بات واضح کی جائے گی، انہی کے محاورہ سے ماخوذ ہے۔ الحمزۃ للاستفہام، اطلع میں جو حمزہ ہے وہ استفہام کے لیے ہے اور حمزہ وصل کو گرا دیا گیا، یعنی اطلع اصل میں ہے اطلع، حمزہ استفہام کے آ جانے کی وجہ سے حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اس کو گرا دیا گیا تو اطلع سے ہو گیا اطلع، حمزہ استفہام کے لیے ہے اور حمزہ وصلی کو گرا دیا گیا تو معنی کیا ہوا؟ انظر فی اللوح المحفوظ، کیا جو کچھ وہ بک رہا ہے اس کو لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ وہاں اس نے اپنی آرزو کو دیکھ لیا، جس میں اس نے اپنی تمنا کو دیکھ لیا کہ مستقبل میں بھی یہ چیزیں مجھے ملتی رہیں گی۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے کوئی پکا عہد لے رکھا ہے، عہدا ای موثقہ، پکا عہد کہ رحمان اس کو یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ تو عہد یا تو اس کے معنی میں ہے، یا عہد سے یہاں پر مراد ہے شہادت کی بات۔ وعن الحسن نزلت فی الولید ابن المغیرہ، حسن سے روایت ہے کہ یہ آیت، کون سی آیت؟ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، حسن سے روایت ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مشہور یہی ہے کہ یہ آیت آس بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ فقط روے ہے، آس بن وائل کافر مشرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فقط روی ہے، مروی ہے۔ اس کی تخریج بخاری، مسلم، ان سب نے، ان کے علاوہ اور کئی دیگر بڑے بڑے محدثین نے کی ہے۔ فقط روی ہے، مروی ہے کہ خباب ابن ارت مدینے میں لوہاری کا پیشہ، مکے میں لوہاری کا پیشہ کرتے تھے۔ مروی ہے کہ خباب ابن ارت آس بن وائل کے لیے ایک زیور بنایا، ساغ یسو کو ڈھالنا، بنوا کر زیور لے کر گھر چلا گیا۔ تقاضا کے لیے خباب اس کے گھر پہنچے، فاقتضاہ الاجر، تو مزدوری کا تقاضا کیے اس سے،
عاص بن وائل سے. فقال، اس کے جواب میں عاص بن وائل نے کہا انکم تزعمون انکم تبعثون وان فی الجنہ ذہبا وفضہ. عاص بولا کہ تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ تم کو مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اور تم ایسا بھی کہتے ہو کہ جنت میں سونا اور چاندی بھی ہیں. فَأَنَا أَجْزِيكَ، سب میں تو وہی میں تمہارا دین، تمہارا قرض، تمہاری مزدوری ادا کر دوں گا، کیونکہ وہاں مجھے مال و اولاد سب ملیں گے. کلا، ہرگز نہیں. ردعن یعنی کلا یہاں ردعیہ ہے، تنبیہ علی الخطا، غلطی پر تنبیہ کے لیے آیا ہے. یعنی اے ہوا مخطئ فیما تصورہ لنفسہ فلیرتدع عنہ، یعنی جو صورت وہ اپنے نفس کے لیے تجویز کر رہا ہے کہ وہاں مجھے سب کچھ ملیں گے، جو صورت وہ اپنے نفس کے لیے تجویز کر رہا ہے اس میں وہ خطا کار ہے، اس کو اس سے باز رہنا چاہیے. سنکتب ما یقول، جو کچھ وہ بکتا ہے اسے ہم نے، اس کی بکواس کو ہم نے لکھ رکھا ہے، اس کی بکواس کو ہم نے لکھ لیا ہے. سنکتب ما یقول، اس کی بکواس کو ہم نے لکھ لیا ہے. وہ جو یہ بکتا ہے، کیا بکتا بکواس کرتا ہے کہ وہاں یہ چیزیں مجھے ملیں گی، وہاں بھی مجھے یہ چیزیں ملیں گی. اللہ رب العزت فرماتا سنکتب ما یقول، وہ جو کہتا ہے اس کی بات یعنی اس کی بکواس کو، اس کی اس بکواس کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے. آگے اے قولہ ما یقول، اے قولہ اس کی بات، جس کا ترجمہ میں نے بکواس سے کیا. مراد سنظہر لہ، سنکتب ما یقول کا ترجمہ میں نے کیا کہ اس نے جو بات کہی ہے اسے ہم نے لکھ لی ہے. ما یقول اے قولہ، اس کی بات کو ہم نے لکھ لی ہے. اس ترجمے پر سوال یہ ہے کہ کتب یکتب، نکتب فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے اور اس کے اوپر سین داخل ہوا ہے، سین داخل ہوا ہے تو قاعدہ کے مطابق سین جب مضارع پہ آتا ہے تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. پھر اس کا ترجمہ یہ کیوں کر صحیح ہوگا کہ اس کی بات کو ہم نے لکھ رکھی ہے، لکھ لی ہے. یہ ترجمہ تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ نکتب فعل مضارع ہے، اس کے اوپر سین آیا ہے، سین مضارع پہ آئے تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو لکھ لیں گے، اس کی بات کو لکھ لیں گے. قاعدہ کے مطابق یہ ترجمہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ اعمال بندے کے اعمال اور اقوال اس کی باتیں ہیں، چونکہ یہ مختلف نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ اقوال و اعمال کی کتابت، اقوال و اعمال کی کتابت ان کے وجود سے متأخر نہیں ہوتی ہے. کیا؟ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی عمل جو ہی وجود میں آتا ہے، کوئی بات جو ہی زبان سے نکلتی ہے،
فی الفور اس بات کی کتابت ہو جاتی. میں کتابت لکھنے کی جگہ کتابت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس کی کتابت ہو جاتی ہے، اس کی کتابت ہو جاتی ہے فی الفور بلا تاخیر. مگر یہاں کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی بات کی کتابت ہم کریں گے، ابھی ہوئی نہیں ہے. تو نصوص تو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بات زبان سے نکلتے ہی اس کی کتابت ہو جاتی ہے. تو یہ نصوص بتاتے ہیں، تو ان نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر آیت میں نکتبو کے اوپر سین نہیں آنا چاہیے، سنکتبو نہیں ہونا چاہیے. مضارع کئی بار بول کر کے ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب سین آیا تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا. تو قاعدے کے مطابق سین یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سوال یہاں پر ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو اب مصنف مفسر اس کی تعویل کر رہے ہیں. کیا تعویل کر رہے ہیں؟ کہ یہاں پر فعل بولا گیا ہے، نکتبو فعل بولا گیا ہے، اور اس سے مراد ظہور فعل اور علم بالفعل ہے کنایتاً. کیا مطلب؟ بولا گیا سنکتبو، اس سے مراد یہ ہے کہ سنعلمو، اس سے مراد ہے سنظہرو، ان قریب ہم بتائیں گے اس کو. کیا بتائیں گے اس کو؟ ان قریب ہم ظاہر کریں گے اس پر. کیا ظاہر کریں گے؟ کہ اس نے جو بات کہی تھی، اس کی بات ان قریب اس پر ظاہر کریں گے کہ اس کی کہی ہوئی بات کو ہم نے لکھ رکھی ہے. تو بولا جا رہا ہے یہاں پر فعل نکتبو، اور اس سے مراد ہے فعل کا علم اور اظہار، یعنی ان قریب ہم اس پر ظاہر کریں گے کہ جو بات اس نے کہی تھی اسے ہم نے لکھ لی تھی. ان قریب اس بات کو ظاہر کریں گے. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فعل سے مراد اظہار فعل، اعلام فعل ہے. اس کی کوئی مثال؟ تو مصنف کہتے ہیں اس کی مثال ملتی ہے. جیسے کہ شاعر کے قول میں ہے. شاعر کے قول میں کیا ہے؟ اذا من تصبنا لم تلدنی لیما. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ لم تلد یہ اذا کا جواب ہے. لم تلد کیا ہے؟ اذا کا جواب ہے، اور یہ مستقبل ہے. اور لم تلد فعل ماضی ہے، لوقوعہ قبل انتصابہ، اس لیے کہ یہ انتصاب سے پہلے واقع ہو چکا ہے. تو معنی کیا ہے؟ اذن تصبنا، جب انتصاب سے معلوم ہو جائے گا، انتصاب سے معلوم ہو جائے گا، انتصاب سے واضح ہو جائے گا، انتصاب سے ظاہر ہو جائے گا کہ میں لئیمہ کا بیٹا نہیں ہوں. تو کہتے ہیں سنکتب ما یقول اے قولہ، اس کی بات کو ہم نے لکھ لی ہے. مصنف کی زبان میں مراد یہ ہے کہ ان قریب ہم اس پر ظاہر کریں گے، وَنُعْلِمُهُ، اور اسی کو بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ کہ ہم نے اس کی بات کو لکھ لی ہے. تو یہاں تعویل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ، اس لیے کہ جو ہی اس نے یہ بات کہی. کون سی بات کہی؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. جو ہی اس نے یہ بات کہی بلا تاخیر یہ بات لکھ لی گئی، بعد میں نہیں لکھی جائے گی. اب جو ہی اس کی زبان سے یہ بات نکلی، لکھ لی گئی بلا تاخیر. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتے ہی بلا تاخیر لکھ لی گئی. اس بات کی دلیل اللہ رب العزت کا قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات
آدمی کی زبان سے نہیں نکلتی، جسے ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی بات آدمی کی زبان سے نہیں نکلتی، جسے ریکارڈ کرنے کے لیے ایک تیار نگراں موجود نہ ہو، یعنی آدمی کی زبان سے نکلتے ہی اس بات کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، یہ آیت جس کو انہوں نے رکھا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، 1 منٹ میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لدیہ اس کے پاس، آدمی کے پاس، رقیب صفت مشبہ، رقوب ہے، رکوب اس کے معنی کیا ہے لغت میں؟ نگہبانی کرنا، محافظت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ تو رقیب کا معنی ہے نگہبان، محافظ، دیدبان۔ عتید تیار، تو معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو آدمی کی زبان سے نکلتی ہے تو آدمی کے پاس کیا ہے؟ رقیب، ایک دیدبان، تیار دیدبان ہے، تیار محافظ ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہی منہ سے بات نکلتی ہے ایک رقیب عتید ہے، تم تیار دیدبان ہے جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے۔ آپ نظر کریں اس آیت میں، تو اس آیت سے یہ بات صاف طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اس بات کی فوراً ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، فی الفور ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے خود ہماری آواز ہمیں سنائی جائے گی، ہماری آواز ہمارے لفظ میں ہمیں سنائی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس چیز پر کہ جو بات ہماری زبان سے نکلی ہو بہو قیامت کے دن وہی بات ہمیں سنائی جائے گی، وہی آواز ہمیں سنائی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو عمل ہم سے ہوا ہے وہ عمل قیامت کے دن ہمیں ہو بہو دکھایا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے پاس ایک رقیب ہے، ایک ریکارڈر ہے، لدیہ آدمی کے اپنے پاس ایک ریکارڈر ہے جو ریکارڈنگ کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی اور تیار رہتا ہے۔ اس مضمون کو میرے ہی چینل دینی علمی اور انواریہ چینل پہ اس کی ایک ویڈیو موجود ہے، قرآن اور سی سی کیمرہ کے عنوان سے، جس ویڈیو میں قرآن پاک کی مختلف آیات سے یہ بات ثابت کی گئی کہ آدمی کے اپنے پاس ایک ریکارڈر ہے جس میں ہماری ہر حرکت، ہماری ہر جنبش، ہماری ہر بات، ہماری ہر ادا محفوظ اور ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، جس تعلق سے قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں۔ مثلاً وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا طائر لازم و فکس کر دیا ہے۔ طائر یعنی آج کی زبان میں اس کی تعبیر کر سکتے ہیں سی سی کیمرہ یا ویڈیو ریکارڈر ہر انسان کے گلے میں ہم نے فکس کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ اسراء کی آیت ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس طائر کو اس کے گلے سے نکالیں گے۔ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس ریکارڈر کی شکل میں جس کو وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے جس کا وہ مشاہدہ کرے گا۔
تو ایک ریکارڈر ہمارے اپنے پاس ہے جو ہماری ہر ادا کی ریکارڈنگ کرتی ہے. یہ تو ایک سورس ہے ہماری نقل و حرکت اور ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے. یہ آیت جس کے بھی میں تلاوت کیا ما یلفظ من قول، اس سے جسٹ پہلے ہے کہ اس کے سوا انسان کے دائیں بائیں دو اور شخص ہوتے ہیں، دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی رجسٹری کرتے رہتے ہیں، وہ بھی لکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سورس ہے. اسی طریقے سے اور بھی سورسز ہیں جس میں ہمارے اعمال اور افعال کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے. اس کے سوا اور بھی سورسز ہیں جس میں ہمارے اعمال، تمام افعال و اعمال، ہماری تمام جنبش و حرکات کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی. یہ سب اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن بندہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. ورنہ اللہ رب العزت کو تو انسان کی تمام حرکت و جنبش، بلکہ اس کے دل میں کھٹکنے والی ہر ایک کھٹکے کی بھی خبر ہے. مگر اللہ رب العزت حساب و کتاب کی بنیاد اپنے ذاتی علم پر نہیں رکھے گا حساب کے دن، بلکہ حساب کے دن اتمام حجت کے لیے اس کے سامنے فرشتوں کے رجسٹر میں جو درج اس کا ریکارڈ ہوگا، اس ریکارڈ کو رکھا جائے گا. اس کے اپنے گلے میں جو سی سی کیمرہ یا ویڈیو ریکارڈر فکس ہے، اس سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کو اس کے سامنے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا تاکہ انسان کی معذرتیں یا کٹ دلیلی ایک ذرا وہاں چل نہ سکے. بہرحال جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف کی آیت نمبر 18 ہے. یہ ایسے ہی ہے، سنکتب ما یقول، ایسے ہی ہے جیسے کہ شاعر کے اس قول اذا من تصبنا لم تلدنی لیما، یعنی اس انتصاب سے پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ میں کمینی عورت کا بیٹا نہیں ہوں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. اے نزیدہ من العذاب، یعنی اس کی سزا میں ہم اضافہ کریں گے، اس کی سزا کو بڑھائیں گے. جس طریقے سے وہ افتراء اور اجتراء میں بڑھ رہا ہے، یہ نمد و مدد سے بنا ہے. بولا جاتا مدہ امدہ، مدہ یہ مؤکد ہے مصدر کے ساتھ، لے فرط غضب ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرط غضب کی وجہ سے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جس مال و اولاد کا وہ ذکر کرتا ہے، جس سر و سامان کا وہ ذکر کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا. اے نزوی عنہ، ہمارے قبضے میں رہے گا. ماضی میں جو اس نے کہا کہ آخرت میں اسے یہ چیزیں ملیں گی، معنی یہ ہے کہ اس کا مسمى جو وہ کہتا ہے یعنی مال و اولاد، وہ سب ہمارے پاس رہ جائیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یاتینا فردا، اور ہمارے پاس تنہا آئے گا، یعنی بلا مال و اولاد کے آئے گا. جیسے کہ یہ بات ایک دوسری آیت سے بھی ثابت ہے، وہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا
فما یجدی علیہ تمنی و تعلی، تو اسے کچھ کام نہ دے گا تمنا کرنا اور قسم کھانا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ لیکونوا لہم عزا، اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر آلہہ اور خدا بنا رکھے ہیں۔ اے اتخذ ہؤلاء المشرکون، اس تفسیر سے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتخذوا میں جو ضمیر مرفوع متصل واو ہے، اس ضمیر کا مرجع یہی مشرکین جن کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر کے اور بہت سے خدا آلہہ، بہت سے خدا بنا رکھے ہیں۔ اصناما، یعنی ان مشرکین نے کیا ہے، بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، بتوں کو بنا رکھا ہے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو تفسیر کر رہے ہیں مفسر، اس تفسیر سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر کے اور خدا بنا رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے بتوں کو خدا بنا کر کے رکھا ہے، بیں طور کہ مشرک بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر یہ ہے کہ اس کی جگہ اگر آلہہ کی تفسیر، ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا کے بنا کر کے رکھا ہے، کن کو؟ بتوں کو خدا بنا کر کے رکھا ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکونوا لہم عزا، تو ان مشرکین نے بتوں کو معبود بنا کر کے رکھا ہے، لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ بت ان کے لیے پشتیبان ہوں، عزت کا سامان ہوں۔ تو یہ بتوں کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ آخرت میں یہ ان کے پشتیبان ہوں، سہارا ہوں، حامی ہوں، مددگار ہوں، ان کے لیے سفارش کریں۔ اس لیے ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ اے لیعتزوا بآلہتہم، تاکہ وہ عزت پائیں اپنے معبودوں سے، اور یہ معبود ان کے لیے سفارشی بنیں اور مددگار بنیں کہ ان کو عذاب سے بچائیں۔ کلا، اس سے پہلے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز یہ بت، یہ معبودان باطل ان کے لیے پشتیبان نہیں ہوں گے۔ ردع لہم، کلا ردعیہ ہے، تنبیہ ہے، غلطی پر تنبیہ ہے۔ ردع لہم، ردع ہے ان کے لیے اس چیز سے جس کا انہوں نے گمان کیا کہ بت ہمارے لیے پشتیبان ہوں گے۔ سیکفرون بعبادتہم، عنقریب یہی جن کو انہوں نے معبود بنا کر کے رکھا ہے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یعنی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے۔ کہتے ہیں الضمیر للآلہہ، یکفرون میں جو ضمیر مرفوع متصل ہے یہ آلہہ کے لیے ہے۔ اس ضمیر کا مرجع
آلہہ ہے، اس ضمیر کا مرجع آلہہ ہے۔ مگر ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ضمیر آلہہ کی ہے، آلہہ غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کے لیے یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کی ضمیر نہیں آتی ہے، بلکہ واحد مؤنث وغیرہ کی ضمیر ہوتی، تو اگر یہ ضمیر آلہہ کی طرف پلٹتی تو ستکفروا ہونا چاہیے تھا، ستکفروا ہونا چاہیے۔ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر آلہہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آلہہ کا لفظ آلہہ اصل میں اس کا مصداق وہ اشخاص و شخصیات ہی ہیں، اشخاص اور شخصیات ہیں، کس میں سے؟ جن میں سے اور انس میں سے۔ کیونکہ ہر دور میں مشرکین جو بتوں کی عبادت کیے، مشرکین اس بات کی تصریح کرتے رہے اور کرتے ہیں کہ در حقیقت ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ان بتوں کو تو اپنے سامنے صرف حضور ذہنی کے لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل حاضر رہے۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں کن کی؟ یہ جن کی بت ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، نفس بت کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ افراد ہیں، اشخاص ہیں، جن میں سے اور شیاطین میں سے۔ مثلاً بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ ود، یغوث، یغوق، جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جس کی مکہ کے مشرکین بھی، عرب کے مشرکین بھی عبادت کرتے تھے، یہ ود، یغوث، یغوق یہ افراد تھے۔ حدیث میں تصریح ہے کہ یہ قوم نوح کے صلحاء تھے، نیک لوگ تھے۔ تو در حقیقت مشرکین ہر دور میں جو عبادت کرتے رہے اور عبادت آج بھی جو کرتے ہیں، وہ اس بت کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ بت کے پیچھے جو شخصیات ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ افراد ہیں انسان میں سے، یعنی انسان کے افراد ہیں یا جن کے افراد ہیں۔ تو اب آلہہ کے مصادیق، آلہہ کا جو مصداق ہے، وہ آلہہ کا مصداق افراد انسان یا افراد جن ہیں، اور یہ ذوی العقول سے ہے، اس لیے سیکفرون کی ضمیر بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ الضمیر للآلہہ، ضمیر جو سیکفرون میں ہے یہ آلہہ کے لیے ہے، یہ معبودان ان مشرکین کی عبادت کا انکار کریں گے، اے سیجحدون عبادتہم، ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم تم نے ہماری عبادت نہیں کی، اور تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو کہ تم نے ہماری عبادت کی۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یکفرون میں ضمیر آلہہ کی طرف پلٹے، اور یہی بالکل واضح ہے، اس لیے پہلے نمبر پر انہوں نے رکھا کہ یکفرون کی ضمیر آلہہ کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے پشتیبان ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں، یہ ان کے لیے ہرگز پشتیبان نہیں ہوں گے، بلکہ الٹے ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہی صریح مفہوم ہے۔ مگر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یکفرون کی ضمیر مشرکین کی طرف پلٹے، یکفرون کی ضمیر کس کی طرف؟ مشرکین کے لیے ہو۔ تو آج تو ان کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو پشتیبان سمجھ رہے ہیں، مگر کل قیامت کے دن انکار کریں گے، یہی مشرکین انکار کریں گے کہ انہوں نے ان کی عبادت کی تھی۔ آج عبادت کر رہے ہیں پشتیبان سمجھ کر کے، اور کل قیامت کے دن خود ہی انکار کریں گے، نہیں ہم نے ان کی عبادت نہیں کی۔
تو ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ضمیر مشرکین کے لیے ہو، یعنی ینکرون ان یکونوا قد عبدوہا، یہ مشرکین انکار کریں گے کہ انہوں نے ان بتوں کی عبادت کی تھی۔ یہ ضمیر مشرکین کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ جیسے کہ اللہ رب العزت کا قول ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کل قیامت کے دن یہ مشرکین کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وَيَكُونُونَ، اور دیکھا آپ نے یکفرون کی ضمیر آلہہ کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہ انہوں نے آلہہ کی عبادت، دوسرے خداؤں کی عبادت کی، کیوں؟ تاکہ ان کے لیے عز بنے، پشتیبان بنے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹے یہ معبودان ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ وَيَكُونُونَ اے المعبودون، یہ معبود علیہم یعنی مشرکین کے مخالف ہو جائیں گے، ضدًا اے خصما، مخالف ہو جائیں گے، لأن اللہ تعالیٰ اب مخالف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی عبادت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے ان کو ایسا ہرگز حکم نہیں دیا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن مخالف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ان کو ایسا نہیں کہا تھا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے مولا اگر میری زبان سے یہ بات نکلی ہوگی تو تجھے خوب معلوم ہے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ایسی خطرناک اور وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا کر کے رکھا ہے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو بھی خدا بنا کر کے رکھا ہے، اس طریقے سے اور شخصیات خدا بنا کر کے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن یہ شخصیات ان کے پاس زبان بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو گویائی بھی عطا کرے گا۔ تو اب اور یہ ایک واقعہ ہے کہ جس قدر مشرکین بتوں کی عبادت کرتے رہے، یہ بت تو صرف پیکر ہیں، وہ در حقیقت بت کے پجاری نہیں ہیں، بلکہ عام طور سے یہ جو پجاری ہیں وہ شخصیات کے پجاری ہیں، اشخاص و افراد کے پجاری ہیں، عام طور سے اشخاص کے پجاری ہیں، خواہ وہ افراد انسان کے ہوں یا جن کے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں گویائی عطا فرمائے گا، فیقولون، تو یہی معبود ان مشرکین کے بارے میں، ان کے حق میں جو ان کی عبادت کرتے رہے کہیں گے یا رب عذب ہؤلاء الذین عبدونا، اے میرے پروردگار ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے تجھے چھوڑ کر ہماری عبادت کی۔ اب یکونون علیہم ضدًا، یکونون یہ معبودان ہوں گے، یہ سب جگہ عاقل کی جمع لا کر کے واضح کیا گیا کہ یہ ذوی العقول کے افراد ہیں، یہ مٹی پتھر والے نہیں ہیں، غیر ذوی العقول نہیں ہیں۔ ایک جگہ نہیں، مسلسل عاقل کی جمع لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب ذوی العقول ہیں۔ تو یکونون اسم ہے، یکونون فعل، اس میں واو ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ یکونون کا جو اسم ہے وہ جمع ہے، یکونون کا اسم جمع ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی خبر کو بھی کیا ہونا چاہیے، اس کی خبر کو بھی جمع ہی ہونا چاہیے، اس کی خبر کو بھی جمع ہونا چاہیے، تو ضد کی جگہ ازداد ہونا چاہیے، یعنی یکونون علیہم ضدًا اے ازدادا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں والضد یقع علی الواحد والجمع، ضد واحد اور جمع دونوں پر بولی جاتی ہے، اس لیے یکونون علیہم ضدًا اپنی جگہ درست ہے۔ تو یکونون علیہم یہ معبود
یہ معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مقابلے میں ہے لہم عزا کے لیے، یکونوا لہم عزا کے، ضد کی عز کی ضد ذل ذلت و رسوائی ہے، اے یکونون علیہم ضدہ، یہ ان کے ضد ہو جائیں گے، اس کے ضد ہو جائیں گے جس کا انہوں نے قصد کیا، یعنی یہی معبودین ان کے لیے ذلت کا باعث ہوں گے، عزت کا باعث نہیں ہوں گے۔ وَإِن رَجَعَ الضَّمِيرُ فِي سَيَكْفُرُونَ وَيَكُونُونَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، یہ تو گفتگو اس طور پر تھی کہ یکفرون اور یکونون میں ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ معبودین کی طرف، اور اگر ضمیر سیکفرون اور یکونون میں مشرکین کی طرف پلٹے تو معنی یہ ہے کہ وہ یکونون علیہم، یعنی یہ مشرکین ان علیہم آدان علیہم، یہ مشرکین ان کے دشمن اور ضد ہو جائیں گے، یعنی ان کا انکار کریں گے بعد اس کے کہ دنیا میں اس کی عبادت کرتے رہے۔ تمت درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ